ماری صاحبہ یہ بتائے گا کہ اب چونکہ اب لگ یہ رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر مسلم ممالک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اب کوئی کردار مسلم ممالک کو ادا کر دینا چاہیے؟ کیونکہ اپنے مفاد کی خاطر تو ہر کوئی خاموشی اختیار کیا ہوا ہے، صرف مذمتی بیانات دیے جاتے ہیں، صرف مذمتی بیانات سے تو اب کام نہیں چلے گا۔ دیکھیے ابھی نہیں چلے گا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہر کوئی اس بات کا انتظار میں ہے کہ یہ جنگ رکے گی کس جگہ کے اوپر۔ اگر تو زیادہ رکے گی پھر تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن اگر کم رکتی ہے تو پھر ہر کوئی بینیفٹ کرنا چاہتا ہے اس صورتحال سے، امریکہ سے بھی اور ایران سے۔ تو ایک دم تو کوئی نہیں روکے گا، لیکن ایک فرسٹ راؤنڈ آف کاؤنٹر اوفینسو کے بعد شاید آپ کو ایک انٹرنیشنل پریشر ضرور نظر آئے جس کے تحت وہ روکنے کی کوشش کریں، جس میں مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں، جس آسٹریلیا وغیرہ ہیں، جس یورپ ہے، جو براہ راست اس کانفلکٹ کی وجہ سے ایک منفی پوزیشن میں پہنچیں گے۔ ماریہ صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنے عہدے کا حلف لیا تھا، اس کے بعد جب انہوں نے عرب ممالک کا دورہ کیا، اس میں کافی ان کی بزنس ڈیلز بھی ہوئی تھی، لیکن اگر تمام تر وہ عرب ممالک اگر پریشرائز کریں ڈونلڈ ٹرمپ کو، تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ نہ کچھ مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے میں نے کہا کہ کردار تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کردار کا، مسئلہ یہ کہ وہ کس سطح پہ اور کب کریں گے۔ جیسے کہ وہ پاکستان انڈیا میں بھی کر سکتے تھے، لیکن جب پاکستان نے رد عمل دیا اور ان کو یہ لگا کہ ان کے جو ایل آئی ہے یعنی کہ ہندوستان، ان کی ذرا زیادہ سکائی ہو گئی ہے، تو پھر وہ میدان جنگ کے عمل میں آئے میدان عمل میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں جنگ بندی کرتا ہوں۔ اس سے پہلے مائک روبیو کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جی، اور ہم صدر ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے کہ جی ان کے درمیان جو ہے وہ معاملات 1000 سال پرانے ہیں، دونوں جو ہے بڑے ذمہ دار ممالک ہیں، یہ خود ہی اپنا فیصلہ کر لیں گے، یہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یعنی جب آپ نے ایک ڈیسائسو پوائنٹ لے کے ان کو خطرہ ہوا کہ جو جنگ کے جو خطرات ہیں وہ شاید ان کے جو ایل آئی ہیں ان کو کمزور کریں گے، تو تب وہ میدان عمل میں آئے نا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی بھاگتا بھاگتا امریکہ کے پاس گیا۔ اب جب اسرائیل بھاگتا ہوا امریکہ کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر امریکہ شاید جو ہے میدان میں آئے گا، اور پھر شاید امریکہ جو ہے جنگ بندی بھی کرے گا، لیکن اس وقت نہیں۔ تو ماری صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جنگ کی جو سچویشن ہے، جیسا کہ اسرائیل نے بھی یہ کہا ہے کہ تقریباً 2 ہفتوں تک جاری رہے گی، تو یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا یا کچھ تھم سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تو نہیں تھمے گا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کتنی مدد کرتا ہے، مطلب اس کو کتنی مدد حاصل ہے چین کی، کیونکہ روس تو سچویشن میں ابھی اس وقت آؤٹ ہے، تو روس کی جنگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی حد تک یہ کریں گے اور پھر کہاں تک یہ آگے جائیں گے، پھر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر اسرائیل کہہ رہا ہے 2 ہفتوں تک، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک سیکنڈ سیریز آف ٹارگیٹس بھی انگیجڈ ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، سب سے بڑا جو چیلنج ہے جو ابھی تک ایران نے کاؤنٹر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ اسرائیلی اور امریکن انٹیلیجنس کی پینیٹریشن ہے، ان کی ملٹری کے اندر ہے۔ دیکھیں پچھلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے حماس کی لیڈرشپ کو ایران کے اندر اٹیک کیا تھا اور پریسائز اٹیک کیا تھا، اس کے بعد آج انہوں نے ان کے آرمی چیف کو اور ریولیوشنری گارڈ کی چیف کو پریسیشن گائیڈڈ اٹیک سے ایلیمنیٹ کیا۔ تو اس وقت مسئلہ یہ نہیں کہ ایران کی ڈیفینس کیپیبلٹی کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایران کے اندر اسرائیل اور موساد کا کتنی پینیٹریشن ہے کہ وہ ان تمام ٹارگیٹس کو انگیج کر رہے ہیں وتھ سو مچ پریسیشن۔ جب تک ایران جو ہے اس کو نہیں نکالتا تو جنگ کے اندر چاہے وہ جو مرضی کر لے، وہ اسٹریٹجک کامیابی جو ہے اس کو ایک اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ میں کنورٹ نہیں کر سکتا، چاہے اس کو ملٹری پلین پہ کامیابی کیوں نہ حاصل ہو۔ وہ ایک راؤنڈ میں ہوگی، اگلے راؤنڈ میں جو ان کی لیڈرشپ کو نکال دیتے تو پھر کیا کریں؟ آپ جنگ کے دوران تو ملٹری لیڈرشپ کنٹینیوسلی چینج نہیں کر سکتے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو چیلنج ہے اس وقت ایران کو، وہ ان کی جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس کی جو پینیٹریشن ہے ایران کی سسٹم کے اندر، اس کے سبب کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا جو ملٹری گیپ ہے، جو ان کی ملٹری انٹیلیجنس کا فیلئر ہے، اس کو وہ کیسے کور کریں گے۔